اکثر لوگ نمازوں میں خاص طور سے جو کرسیوں پہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ بہت غلطی کرتے ہیں، خاص طور سے سجدے کی حالت میں۔ حالانکہ ہاتھ گھٹنوں پہ رکھنے کا حکم ہے سجدہ کرنے کے لیے، لوگ ہاتھ لہراتے ہیں، یہاں تک لہراتے ہیں کہ زمین کے لگ بھگ پہنچ جاتے ہیں۔ تو برائے مہربانی صحیح طریقہ بتا دیں تاکہ لوگ صحیح طریقے سے نماز پڑھیں۔ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ الجھ جاتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ مدنی چینل لوگ کافی حضرات دیکھتے ہیں، جس سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر خواہ یہ امت چاہ رہے ہیں کرسی پر نماز پڑھنے کے غلط انداز یہ کہہ رہے ہیں، ایک تو کرسی پہ نماز پڑھنے کا انداز ہے اور دوسرا کرسی پر نماز پڑھنے کی اجازت کس شخص کو ہے؟ ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک رواج صحیح ہو گیا ہے کہ مسجد کی صف میں جو ہے وہ ادھر بھی 6 کرسیاں لگی ہوئی ہیں اور ادھر بھی 5 اب جہاں پہلے جو ہے نا فانوس اور قالین ضروری ہوتے تھے، مسجدوں میں اب کرسیاں بھی ضروری ہیں، کرسیاں رکھی بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رہے، کرسی پر نماز کی ادائیگی کرنے کی اس شخص کو اجازت ہے کہ جو شخص قیام کرنے کے اوپر ایک تو قادر نہیں ہے، کہ قیام بالکل نہیں کر سکتا۔ اب اس کے سجدے کی کیفیت کو بھی دیکھنا پڑے گا، دونوں صورتیں دیکھنی پڑیں گی۔ اب یہ شخص جو قیام نہیں کر سکتا اس کو تو بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے، وہ کیا کرے گا؟ جو قیام نہیں کر سکتا وہ بیٹھے گا زمین پہ بیٹھ کے اور زمین پہ سجدہ کر کے نماز کی ادائیگی کرے گا۔ اس کے لیے یہ شرعی حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو شخص قیام نہیں کر سکتا وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز کی ادائیگی کرنا شروع کر دے۔ جب وہ زمین پہ سجدہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے، وہ قیام نہیں کر سکتا تو وہ قیام نہ کرے، وہ زمین پہ بیٹھ جائے اور سجدہ کر کے نماز کی ادائیگی کرے۔ اگر ایسا شخص کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سجدہ کر سکتا ہے، تو پھر یہ بیٹھ کے رکوع سجود کے ساتھ نماز پڑھے گا، اشارے سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں اگر ایسا شخص ہے کہ وہ قیام پہ قادر بھی ہے، وہ قیام کر بھی سکتا ہے مگر وہ سجدہ نہیں کر سکتا، تو اس شخص کو اجازت ہے کہ یہ بیٹھ کے اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ اب چاہے یہ زمین پہ بیٹھ جائے چاہے یہ کرسی پہ بیٹھ جائے، اس کا نماز پڑھنا اشارے کے ساتھ نماز پڑھنا ہی کہلائے گا۔ اب سائل نے جو سوال کیا تھا تو اس میں واقعتاً یہ احتیاط کرنی چاہیے، یوں بعض اوقات واقعتاً وہ ہوا میں ہاتھ لہرا رہے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات سامنے ایک تخت لگی ہوئی ہوتی ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں یا اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں۔ نہ اس کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے، یہ بھی غلط ہے، اس کے اوپر سجدہ کرنے کا بھی کوئی معنی نہیں، کیونکہ جب آپ زمین سے 9 انچ بلندی پر جا کر سجدہ کریں گے تو آپ کا سجدہ نہیں ہے، وہ آپ کا اشارہ ہی کہلائے گا۔ تو جب وہ اشارہ ہی ہے تو جیسے بیٹھ کر آپ اشارے سے نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح آپ کرسی پہ بیٹھ کر اشارے سے نماز کی ادائیگی کریں۔ ہاتھ جو ہے وہ ہوا میں نہ لہرائیں، سامنے تخت پر نہ رکھیں، اس کے اوپر سجدہ نہ کریں، جو نارمل طریقہ کار ہے۔ رکوع کے لیے کم جھکنا ہے اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھکنا ہے۔ یعنی مدنی چینل کے ناظرین، ان کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے یا سجدہ نہ کرنے کا جو معاملہ ہے اس کا تعلق قیام سے بھی ہے اور سجدے سے بھی ہے، تو دونوں صورتیں دیکھنی پڑیں گی۔ خالی ایسا نہیں جو کھڑا نہیں ہو سکتا تو وہ سجدہ بھی نہیں کر سکتا، لہٰذا علماء سے پوچھ کر ہی آپ اپنی کیفیت کو بتا کر اپنے لیے حل پوچھا کریں۔ پھر یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے، جس شخص کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے تو وہ زمین پر بھی بیٹھ سکتا ہے، کرسی پر بھی بیٹھ سکتا ہے، دونوں طرح اجازت ہے۔ مگر جب اس کو اس بات کی اجازت مل گئی کہ یہ کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے، یعنی مثال کے طور پر سجدہ نہیں کر سکتا، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں سجدہ نہیں کر سکتے مگر وہ قیام پہ قادر ہوتے ہیں، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ صف میں کرسی رکھ لیتے ہیں اور قیام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صف ٹیڑھی ہوتی ہے، وہ آگے ہوتے ہیں۔ جب اس شخص کو حکم ہی یہ ہے کہ قیام کرنا اس سے ساکت ہو گیا، کیونکہ یہ سجدہ نہیں کر سکتا، جب قیام کرنا اس سے ساکت ہو گیا تو اس پہ لازم ہے یہ بیٹھ کے نماز پڑھے تاکہ جو صف ہے وہ صف ٹیڑھی نہ ہو۔ اب کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہو کے نماز شروع کرتے ہیں، جب امام رکوع میں جاتا ہے سجدے میں جاتا ہے پھر یہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر سب کھڑے ہوتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ صف ٹیڑھی ہوگی۔ تو اس کو حکم شرعی یہی ہے کہ یہ بیٹھ کر ہی نماز، جو سجدہ نہ کر سکتا وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تاکہ صف ٹیڑھی